السلام علیکم۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس دلہن کو کئی خواتین اس آراستہ اور خوبصورت کمرے میں لے کر آئیں اور پھولوں سے لدی سیج پہ بٹھایا تھا۔ پھر سب ایک ایک کر کے کمرے سے نکلنے لگی۔ آخر میں اس کی مما اور بہنوں جیسی دوست عافیہ ہی بچ گئے۔ مما اسے چند لمحے دیکھتی رہی۔ ان کی آنکھوں میں انجان سی اذیت تھی اور آنکھوں کے گوشوں میں آنسو موتی بن کر چمک رہے تھے۔ پھر اسے گلے سے لگا کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ دلہن کے انداز میں عجیب سا گریز تھا۔ وہ ماں سے گرمجوشی سے نہیں ملی تھی، مگر آنسوؤں سے آنکھوں میں لگا کاجل پھیلنے لگا تھا۔ عافیہ اس کی جان سے عزیز سہیلی اس سے لپٹ گئی۔ تم کیا کرو گی اب؟ دلہن نے اس سے آہستگی سے پوچھا تھا تو عافیہ کے ہونٹوں پہ افسردہ مسکراہٹ پھیلی۔ گھر جاؤں گی اور کیا، رک تو نہیں سکتی یہاں۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر بھیجا۔ اب میں چلتی ہوں میری چندا، خدا تمہارے نصیب بہت اچھے کرے گا۔ جتنی تم پیاری ہو نا، اس سے زیادہ تمہیں وہ نوازے گا۔ جو ہوا وہ بھول جاؤ اور نئی زندگی شروع کرو۔ اس کے دل سے نکلے لفظوں پر دلہن کے لبوں پر تلخ سی ملال بھری مسکراہٹ پھیلی۔ عافیہ کا دل کٹنے لگا، مگر وہ اس کے چہرے کو پیار سے چھو کر باہر نکل آئی اور دروازہ بند کیا تھا۔ وہ کمرے میں تنہا رہ گئی تھی۔ یہ بڑا سا کمرہ تھا جسے بہت محنت سے سجایا گیا تھا۔ گلاب اور موتیوں کے پھولوں کو لڑیوں میں پرویا گیا تھا جو کمرے میں اور اس کے وسیع و عریض مسیری کے اطراف میں آویزاں تھی۔ ان کی مہک کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، آنکھوں میں طیش اور بے بسی تھی۔ کمرے کی سجی سجائی دیواریں اسے زندان کی سلاخیں لگنے لگی تھیں جس کے اندر اسے قید کر دیا گیا تھا۔ نرم مخملی بستر اسے بے آرام کرنے لگا۔ بستر پہ بچھی گلاب کی پتیاں انگارے بن کر اس کے وجود کو جھلسانے لگیں۔ اس کے ہاتھوں میں کئی طرح کے پھولوں کے گجرے پہنائے گئے تھے، موتی اور گلاب کے۔ وہ انہیں ایک ایک کر کے نوچنے لگی۔ شادی کا سرخ جوڑا اس کے وجود کو چبھنے لگا تھا۔ اس کا دل جلد سے جلد اس سے نجات حاصل کرنے کو کیا۔ بستر سے اٹھ آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے عکس کو استحضائیہ انداز میں دیکھا۔ پھر بھاری بھرکم زیور نوچ نوچ کر ٹیبل پر ڈھیر کرنے لگی۔ انداز میں غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی۔ آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ پھر وارڈروب کی طرف آئی۔ کئی جوڑے ہینگرز میں لٹکے ہوئے تھے۔ لائٹ بلو کلر کی ایک سادہ سی کرتی اور سفید شلوار سوٹ اٹھا کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ کپڑے بدل کر اس نے واش بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عکس کو دیکھا۔ یکلخت اس کی آنکھیں بھر آنے لگی، ضبط کا پیمانہ جھلکنے لگا۔ وہ گھٹی ہوئی آواز میں بے تحاشا رونے لگی۔ دل اتنا بوجھل ہوا کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ دل میں جو غبار تھا اتنے دنوں سے، وہ آنسو بن کر بہنے لگا۔ پھر پانی کی ٹیپ کھولی اور رگڑ رگڑ کر میک اپ صاف کرنے لگی۔ اس کی ہچکیاں رکنے میں نہیں آ رہی تھیں۔ نیم تاریک کمرے میں اعصاب شکن خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دو لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر بھی ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کوئی موجود نہ ہو۔ عجیب سا تناؤ تھا جو در و دیوار کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اس گھر سے نکلنے کے بعد تمہیں جو پہلا شخص نظر آئے گا، تمہیں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنی ہوگی۔ الفاظ تھے یا تیز دار نشتے جو مد مقابل کے کانوں میں چبھوئے گئے تھے۔ وہ شخص آنکھوں میں شدید حیرت اور صدمہ لیے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے والے کو دیکھے گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پیر صاحب؟ میری بیٹی؟ ان کے منہ سے بے ربط الفاظ نکلے۔ دھچکا اس قدر شدید تھا کہ زبان کنگ سی ہو گئی۔ ہاں عثمان، میں نے تمہاری ساری فیملی کا ذائچہ بنایا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم جن مشکلات کا شکار ہو، ان میں یہ شادی ناگزیر ہے۔ 3 مہینے کے اندر اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ پیر صاحب کے الفاظ ان کے حواس سلب کر گئے۔ سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسوؤں کی ہلکی سی نمی تھی۔ میرے علم نے مجھے یہی کچھ بتایا ہے۔ تمہاری بیٹی بدبخت ہے، سیاہ نصیب۔ اس کی وجہ سے گھر بد نصیبی کے سائے ہیں، ستاروں کی ہر چال الٹی پڑ رہی ہے۔ تمہارا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ بینکوں سے قرض لے لے کے تم اپنے ملازمین کی تنخواہیں بھر رہے ہو۔ آدھی سے زیادہ جائیداد اونے پونے بیچ چکے ہو اور اگر یہی حال رہا تو جلد ہی تم ہر چیز بیچ کے کنگال ہو کر سڑک پر آ جاؤ گے۔ انہوں نے عثمان کو دیکھا جس کے کندھے شکست خوردہ انداز میں ڈھلکے ہوئے تھے۔ اپنے اور اپنے خاندان کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے تمہیں یہ کڑوا قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہیں جو تمہیں کرنے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد سیٹھ عثمان داؤد اپنے ڈوبتے کاروبار اور گرتی ساکھ کو واپس مستحکم کر دے گا۔ وہ بولے تو عثمان کی آنکھوں میں اذیت سمٹ آئی۔ یہ تو ایسے ہی تھا جیسے انہیں راتوں رات اپنی بیٹی کو بے گھر کرنے کا کہا گیا ہو۔ ایک معقول رقم صدقہ کر دو اور شہر کی تقریباً 21 بیوہ عورتوں کی مدد کرو، تمہارے دن ضرور پھریں گے۔ لیکن سب سے اہم بات
یہ ہے کہ تمہیں اپنی بیٹی کی شادی 3 مہینے کے اندر اندر کرنی ہے، وہ بھی اس شخص سے جس پہ اس گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری نظر پڑے۔ بیٹی کو بیاہنے کے بعد اگر اس پاک ذات نے چاہا تو قسمت تم پر مہربان ہوگی۔ عثمان کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ یہ گفتگو انہیں بے حد تکلیف دے رہی تھی۔ انہیں پیسہ صدقہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ تھی، نہ ہی انہیں بیوہ عورتوں کی امداد کرنے پہ کوئی اعتراض تھا، مگر شینا کی شادی، وہ بھی اتنی اچانک اور بالکل انجان شخص سے، ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ شینا کی شادی کرا دینے سے کیا ہوگا؟ قسمت کیسے مہربان ہوگی؟ کیا شینا خدا نخواستہ منحوس تھی کہ اس کے گھر سے نکلنے کے بعد سب بہتر ہو جائے گا، کاروبار ترقی کرے گا اور سب مسئلے ختم ہو جائیں گے؟ انہوں نے کرب سے سوچا تھا۔ تمہیں باہر جو پہلا شخص نظر آئے گا، تمہیں اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کرنی ہے، اور وہ بھی 3 مہینے کے اندر۔ باہر جاتے ہوئے ان کے کانوں میں پیر صاحب کی بات سرسرا رہی تھی اور پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ معلوم نہیں باہر ان کا سامنا کس سے ہونے والا تھا۔ کیا شینا واقعی سیاہ نصیب لے کر پیدا ہوئی تھی؟ بس کرو یار، اب مجھ سے اور نہیں ہوتا، پلیز۔ عافیہ نے اچھل کر ایک شاٹ ماری، پھر بے بسی سے شینا کو دیکھا۔ وہ دعائیاں دے رہی تھی مگر شینا اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ کالج کے گراؤنڈ میں بہت ساری لڑکیوں کی ٹولیاں موجود تھیں اور کوئی نہ کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی کر رہی تھیں۔ ایک طرف کچھ لڑکیاں فٹ بال کھیل رہی تھیں، کچھ کرکٹ کے بلے تھامے کرکٹ کھیلنے کی تیاری میں تھیں۔ ایک طرف رننگ اور جمپنگ کا حصہ تھا اور بہت ساری لڑکیاں صرف دیکھنے کے لیے آن موجود ہوئی تھیں۔ شینا اسے بھی کھینچ لائی تھی اور اب وہ دونوں نیٹ لگائے ریکٹ تھامے پچھلے 1 گھنٹے سے بیڈمنٹن کھیلنے میں مصروف تھی۔ شینا، اسٹاپ اٹ، میں بہت تھک گئی ہوں، تھکن کے مارے یہیں گر جاؤں گی، وہ پھر سے چیخی تھی۔ شینا نے اسے بری طرح گھورا۔ نہیں مرو گی، ابھی کچھ اور کھیلتے ہیں، اس بار بیڈمنٹن ڈبلز کا ٹائٹل ہم دونوں نے ہی جیتنا ہے، ہم جیسے اسکول میں جیتی تھیں، اور اس کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے۔ شینا نے جھلا کر غصے سے اپنی بیسٹ فرینڈ کو دیکھا تو عافیہ کا منہ بن گیا۔ وہ شینا کی طبیعت کو جانتی تھی، نہ وہ تھکتی تھی نہ ہار مانتی تھی۔ جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتی تھی، دن رات محنت کر کے اسے پورا کرتی تھی۔ ہمت ہارنے کے الفاظ سے شاید وہ واقف ہی نہ تھی۔ تم تھکتی نہیں ہو شینا، وہ بری طرح جل کر بولی۔ اپنا نہیں تو میرا ہی کچھ خیال کرو، کتنی تھک گئی ہوں میں، تھکاوٹ سے میری جان نکل رہی ہے، پلیز بریک لے لیتے ہیں، عافیہ نے بے حد جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، پھر التجا کی۔ شینا نے لمبی سانس لی، پھر ہونٹ بھینچ لیے جیسے عافیہ کے تھکنے پہ اسے ملامت کی ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف 5 منٹ کی بریک، اس کے بعد پھر سے پریکٹس شروع کریں گے، وہ حتمی انداز میں بولی تو عافیہ نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ تم خود تو کسی مشین سے کم نہیں ہو، مجھے بھی مشین سمجھ لیا ہے تم نے۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب شینا نے جوش و خروش سے اسے آ کر بیڈمنٹن میں حصہ لینے کو کہا تھا اور عافیہ نے حامی بھر لی تھی۔ کون کہتا ہے میں تھکتی نہیں، شینا تنک کر بولی۔ دونوں گراؤنڈ کے کناروں پہ لگے درختوں کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن میں جیتنا چاہتی ہوں اور جیتنے کے لیے محنت ضروری ہے، ہارنا بہت بے عزتی کی بات ہے جسے کم سے کم میں نہیں برداشت کر سکتی، وہ عافیہ کو تمسخرانہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولی جو ریکٹ ایک طرف رکھ کے درخت کے سائے میں نرم گھاس پر بیٹھ چکی تھی۔ ہاں لیکن میں تھک جاتی ہوں نا، میرا خیال کر لیا کرو بے حس لڑکی۔ عافیہ گھاس پہ جا کے تھکے انداز میں لیٹ گئی تھی، وہ قریب آ بیٹھی۔ محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا عافیہ، اور تم دن بدن نا سست ہوتی جا رہی ہو، اتنی جلدی تھک گئی، حد ہوتی ہے، اگر میچ کے دوران اتنی جلدی تھک گئی تو اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہروا دوگی۔ وہ عافیہ پہ برسی تو اس نے ترچھی نظروں سے شینا کو گھورا۔ کالج کا لائٹ بلو اور سفید لباس پہنے، اسکارف کو کمر سے باندھے، وہ آلتی پالتی مارے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اتنی دیر کھیلنے سے اس کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا اور گال تمتما اٹھے تھے، پسینے سے بال سراہی دار گردن پہ چپکے ہوئے تھے، مگر مجال ہے جو اس نے تھکنے کا نام بھی لیا ہو۔ عافیہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ واٹ ایور شینا، میں اتنی جلدی نہیں تھکتی، وہ تو آج گرمی ذرا زیادہ ہی ہے اس لیے تھک گئی، بے پرواہ انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، کل ہم کلاس بنک کر کے 2 گھنٹے پریکٹس کریں گے۔ 2 گھنٹے؟ عافیہ کا دل ہولنے لگا۔
دو لڑکے جن کی عمریں 25 سال کے آس پاس تھیں ایک 2 منزلہ گھر کی چھت پہ منڈیر کے اوپر کوہنیاں ٹکائے کھڑے ڈھلتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہو تم؟ ایک نے خشمگین نظروں سے دوسرے بلند قامت اور خوبرو سے لڑکے کو دیکھا تھا، مگر وہ بے پرواہی سے کھڑا رہا۔ اسے محبت کا کھیل کہتے ہیں پیارے، اور میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا، شادی کر رہا ہوں، باقاعدہ نکاح، پکے کاغذوں پہ۔ اس نے دیوار پہ پڑے چند کنکر نیچے اچھالے۔ مگر یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم سیدھا رشتہ بھی تو بھیج سکتے تھے۔ اسے اعتراض ہوا تو ٹوکا، مگر سامنے والے کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ تم ان باتوں میں نہ پڑو رفیع، کون رشتہ بھیجتا میرے لیے؟ ہاں، میرے ماں باپ؟ وہ تلخی سے مسکرایا تو اس کی آنکھوں سے اذیت جھلکی۔ وہ بہت پیچھے رہ گئے، ماضی کی ایک تلخ یاد بن گئے وہ۔ میں نے ان سے ہر رشتہ منقطع کر دیا ہے۔ کیا تم اپنی ماں کو میرا رشتہ مانگنے بھیج سکتے ہو؟ بالکل نہیں، رفیع نے صاف انکار کیا تھا۔ کیوں، تمہاری ماں بھی تو میری ماں جیسی ہے، وہ لے جائیں میرا رشتہ، مجھے اپنا بیٹا ظاہر کریں۔ حسیب سراپا سوال بن گیا تو رفیع نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم پاگل ہو گئے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تمہارا رشتہ تمہاری ماں ہی لے کر جائے گی۔ میری ماں کوئی ایکٹریس نہیں ہے، بھانڈا پھوڑ دیں گی وہ تلملا کے بولا تھا، جسے حسیب کو اس کے ارادے پہ شرمندہ کرنا چاہو، لیکن وہ پکا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم میرے معاملات سے دور ہی رہو۔ یہ لڑکی بہت پیاری ہے، شادی کے قابل، وائف مٹیریل، اس لیے بہت مزے کا پلان بنایا ہے میں نے۔ تم دیکھتے جاؤ، اس کا باپ خود اس کی شادی مجھ سے کرائے گا، بس تھوڑے سے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ اور پھر وہ میری، اس نے رفیع کا کاندھا تھپکا، پھر مسکرایا جیسے شادی کے خیال سے محظوظ ہوا ہو۔ رفیع نے ہونٹ بھینچ لیے، وہ واضح طور پہ اس کی بات سے مطمئن اور خوش نہیں تھا۔ باہر ان کی گاڑی کھڑی تھی جس میں ان کا ڈرائیور موجود تھا۔ سب سے پہلے اس پہ نظر پڑنے کا مطلب تھا کہ انہیں شینا کی شادی اس سے کرنی پڑے گی۔ ڈرائیور نذیر کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، شاید شینا کی قسمت میں کسی کی دوسری بیوی بننا لکھا ہوا تھا۔ شینا کی صورت ان کی آنکھوں کے سامنے گھومی، ان کا دل تکلیف سے بوجھل ہو گیا۔ دروازے کے قریب جا کر وہ بے بسی سے رک گئے، ان میں ہمت نہیں تھی باہر جانے کی۔ اگر باہر جانے کے بعد پہلی نظر اسی پر پڑی تو کیا ہوگا؟ مجھے اپنے خاندان کی خوشحالی کی خاطر شینا اسے سونپنی پڑے گی۔ یہ سوال تھا یا زہریلا سانپ تھا جو انہیں ڈنک مار گیا تھا؟ وہ بلبلا اٹھے۔ باہر نکلتے ان کی نگاہیں بے اختیار گاڑی کی سیٹ کی طرف اٹھی تھیں۔ سیٹ خالی پڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں ڈرائیور گاڑی لاک کر کے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ گم و گم کی کیفیت میں کھڑے تھے، اسی لمحے سامنے والے گھر کا بڑا سا آہنی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر نکلا۔ ان کی نگاہ بے اختیار اس کی طرف اٹھی اور وہ آنکھیں بند کر گئے۔ وہ اچھے قد کا تھا، مگر اس کا حلیہ بے انتہا واہیات تھا، جیسے سڑک چھاپ گنڈوں کا ہوتا ہے۔ مہنگی سی شرٹ اور اوپر کے کئی بٹن کھلے ہوئے تھے، گلے میں موجود گولڈن کلر کی کئی چینز تھی۔ ایک باپ کی حیثیت سے ان کا دل لہو لہان ہو رہا تھا۔ تو یہ تھا شینا کا ہونے والا شوہر، ان کا داماد؟ بے یقینی اور دکھ آنکھوں میں لے رہا ہے۔ شینا کیسے رہے گی اس کے ساتھ؟ اس سوال نے انہیں کچوکا لگایا اور وہ بے بسی سے آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو روکنے لگے۔ وہ اب گلی میں ایک سمت جانے لگا تھا۔